اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ آل اللہ اما بعد فقد قال الرحمن فی القرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یتقبل اللہ من المتقین۔ خداوند متعال سب کی توفیقات تعداد میں اضافہ فرمائے۔ خداوند متعال قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ خدا متقین کے اعمال اور متقین کی اشیاء کو پسند کرتا ہے۔ جو بھی وہ قربتاً الی اللہ انجام دیں، اللہ تعالیٰ ان کو درجہ قبولیت عطا فرماتا ہے۔ خداوند متعال فرماتا ہے کہ تم احسن عمل انجام دو، اکثر عمل نہیں بلکہ احسن عمل، بہترین عمل، اگرچہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے، اور بہتر بھی وہی عمل ہوتا ہے کہ جو بہترین عمل ہو، نہ کہ برترین یعنی کثرت کے اعتبار سے، بلکہ کیفیت کے اعتبار سے جو بہتر عمل ہو اس کو انجام دیا جائے۔ قرآن پڑھنے والے بے تقوی کا انجام کیا ہے؟ قرآن تو سب پڑھتے ہیں، لیکن بعض اوقات ایسا ہے کہ خود قرآن پڑھنے والے پر لعنت کرتا ہے۔ قرآن کی آیات، قرآن پر عمل کرنے والے انسان کے بارے میں خدا سے شفاعت کی طلبگار ہوتی ہیں، اور جو بد عمل یا بے تقوی ہوتا ہے خدا اس سے قبول نہیں کرتا، بلکہ جتنا قرآن پڑھتا ہے اتنا ہی وہ زیادہ گمراہ ہوتا جاتا ہے۔ اس کے خیال باطل میں تو وہ یہی ہوتا ہے کہ میں ہی اللہ کے نزدیک مقرب ہوں، لیکن اسے یہ علم نہیں ہوتا شاید کہ اللہ کے نزدیک مقرب وہ ہے کہ جو اللہ کے اصولوں کے مطابق اس کے بتائے ہوئے ارشادات پر عمل کرتا ہے۔ ایک رات امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام مسجد کوفہ سے اپنے گھر تشریف لا رہے تھے۔ ان کے ساتھ ان کے ایک وفادار صحابی حضرت کمیل ابن زیاد بھی تھے۔ آپ کو پتہ ہے کہ کمیل ابن زیاد حضرت امیر المومنین کے بڑے لاڈلے صحابی تھے، اور مولا علی علیہ السلام ان کو وقتاً فوقتاً رموز و اسرار سے نوازتے تھے۔ راستے میں ایک گھر کے پاس سے گزر ہوا جہاں ایک شخص بلند آواز سے قرآن کی تلاوت کر رہا تھا۔ وہ سورہ زمر کی آیت نمبر 9 کو انتہائی دلکش اور خوبصورت آواز میں تلاوت کر رہا تھا۔ کمیل علیہ السلام نے اس کے ظاہری اور روحانی حال سے بہت متاثر ہوئے، اور دل ہی دل میں اس کی تعریف کی کہ کتنا اچھا انسان ہے، کتنی بہترین تلاوت کر رہا ہے، کتنا اس کو اجر ہوگا، لیکن کچھ بولے نہیں۔ حضرت علی علیہ السلام کو کمیل کی کیفیت کا پتہ چل گیا۔ ظاہر ہے امیر کلام ہیں اور علم لدنی کے مالک ہیں، اگر کمیل کی باتوں کا اور ان کے رازوں کا مولا کو پتہ نہ ہو تو کس کو پتہ ہوگا؟ اور ان کی طرف متوجہ ہو کر مولا نے فرمایا، اے کمیل، اس کے قرآن پڑھنے کی آواز تمہیں دھوکہ نہ دے، کیونکہ یہ شخص اہل دوزخ میں سے ہے، یعنی جہنم میں سے، اہل جہنم میں سے ہے۔ بعض قرآن پڑھنے والے ایسے بھی ہوتے ہیں جن پر قرآن لعنت بھیجتا ہے، اور میں جلد ہی تمہیں اپنی بات کی حقیقت دکھا دوں گا۔ یہ مولا نے کمیل سے ارشاد فرمایا۔ حضرت کمیل حیران رہ گئے۔ پہلی بات تو یہ کہ حضرت نے ان کے خیالات تک پڑھ لیے، اور دوسری یہ کہ اس شخص کے باوجود کہ اس کی روحانی حالت کے اتنی روحانیت ہے اور اتنا اس کو یعنی رقت کے ساتھ قرآن مجید پڑھ رہا ہے، تو اس کے باوجود وہ اہل دوزخ میں سے ہے، جہنمی ہے،
تو حضرت کمیل بہت حیران ہوئے۔ کچھ عرصہ کے بعد جب خوارج کا واقعہ پیش آیا کہ جنہوں نے امیر المومنین علیہ السلام کے خلاف بغاوت کی، یعنی خوارج پیدا ہوئے صفین میں، اور پھر آگے جنگیں بھی لڑی گئیں، نہروان بھی لڑی گئی، انہیں خوارج کے ساتھ لڑی گئی جو مولا علی علیہ السلام پر کفر کے فتوے لگاتے تھے۔ تو خوارج وہ تھے، مولا علی علیہ السلام کے خلاف انہوں نے بغاوت کی اور ان سے جنگ کی، حالانکہ وہ خود حافظ قرآن تھے۔ جنگ ختم ہوئی تو ان سرکش کافروں کے سر زمین پر بکھرے پڑے تھے۔ اس موقع پر حضرت علی علیہ السلام نے ایک سر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، اے کمیل، یہ وہی شخص ہے جسے تم اس رات قرآن پڑھتے سنا تھا، اور اس کے حال پر حیران ہو رہے تھے اور تعجب کر رہے تھے کہ یہ کتنا اس کو اجر ہوگا، کتنا ثواب ہوگا۔ یہ سن کر حضرت کمیل نے حضرت علی علیہ السلام کے ہاتھ چومے اور استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ کی تلاوت کی۔ بحر الانوار جلد 33 صفحہ 399 میں یہ روایت موجود ہے۔ تو یہاں سے یہ بات ہمیں سمجھ آتی ہے کہ یہ ایسے لوگ فقط اس دور میں ہی نہیں تھے، بلکہ ہمارے اس دور میں بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو قرآن پڑھتے ہیں اور معلوم ہوتا ہے کہ یہ تو بہت بڑے جنتی ہیں، لیکن جب ان کے اندر تقویٰ نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی تو پھر ان کی طرف سے کسی چیز کو قبول نہیں کرتا خدا۔ اللہ متقین سے قبول کرتا ہے، اور متقین کون ہوتے ہیں؟ متقین وہ ہوتے ہیں یعنی قرآن مجید کو پڑھ رہے ہیں، وہی قرآن جو اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم کا حکم دیتا ہے، اس آیت کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اولی الامر سے دور ہیں۔ اولی الامر پیغمبر اکرم کے بعد ان کے جانشین حضرت امیر سے لے کر حضرت قائم آل محمد تک یہ تمام اولی الامر ہیں۔ اگر ہم ان کا کہنا نہیں مانیں گے تو قرآن کی تلاوت ہمیں کچھ فائدہ نہیں دے گی۔ ہم جتنی خوبصورت آواز میں تلاوت کریں، جتنا انفاق کریں اللہ کی راہ میں، چاہے کوہ احد کے برابر سونا خدا کی راہ میں خرچ کر دیں، لیکن اگر اولی الامر کی اطاعت اور ان کی مودت ہمارے دل میں موجود نہیں ہے تو ہم صاحب تقویٰ نہیں بن سکتے۔ صاحب تقویٰ بننے کی پہلی شرط یہ ہے کہ قرآن ناطق کی اطاعت کی جائے۔ ظاہر ہے کہ پیغمبر اکرم نے دو چیزیں اس کائنات کی ہیں اور دو ہی گراں قدر ہیں۔ وہ کون کون سی ہے؟ ایک قرآن ہے جو بولتا نہیں ہے، قرآن کو بلوانے والے کون ہیں؟ قرآن ناطق ہیں، اور وہی بلوا سکتے ہیں نا کہ جو اس کتاب سے آگاہ ہیں۔ لہذا آگاہ کون ہیں؟ وہ راسخون فی العلم، ائمہ علیہ السلام علم لدنی کے مالک ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ اس کے رموز و اسرار کیا ہیں، اس کی تفسیر کیا ہے، اس کی تعویل کیا ہے، یہ قرآن کیا کہنا چاہتا ہے۔ قرآن اس وقت انسان کے دل پر اثر کرتا ہے کہ جب اس کے دل کی زمین زرخیز ہو، اور دل کی زمین زرخیز تب ہوتی ہے کہ جب ہم اپنا زانو ادب ولی خدا کے سامنے طے کریں اور اپنے آپ کو ان کے مکتب کا شاگرد تصور کریں، پھر قرآن مجید اپنی نورانیت سے ہمارے قلوب کو منور کرتا ہے، جس کی وجہ سے ہماری دنیا اور ہماری آخرت بہترین بن سکتی ہے۔ تو دعا ہے پروردگار عالم ہمیں بہترین قرآن پڑھنے والا اور بہترین قرآن پر عمل کرنے والا بنائے، اور ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اسی دنیا میں قرآن مجید سے جس طرح متمسک ہوں اسی طرح محمد و آل محمد سے متمسک ہوں، اور کوشش کریں اپنے اعمال کو قرآن مجید کی تعلیمات کے مطابق ڈھالیں، اور اپنے اعمال کو محمد و آل محمد کے فرامین کے مطابق ڈھالیں،
تو اس وقت پھر ہمارا وقت کا امام اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد فرمائیں گے اور ہمارے لیے دعا کریں گے۔ اس وقت پھر ہمیں سید الشہداء کربلا سے ہم گھر بیٹھے ان کو سلام کریں گے تو وہ کربلا سے ہمیں سلام کا جواب دیں گے۔ اپنے دل کو ملائیں قرآن مجید کے ساتھ، اپنے دل کو ملائیں قرآن نعت کے ساتھ، تو خداوند متعال اپنی رحمت کی برسات ہمارے اوپر فرمائے گا اور ہم اس دنیا میں کامیاب و کامران ہوں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ اللہم عجل لولیک الفرج والعافیة والنصر واجعلنا من خیر اعوانہ وانصارہ والمستشہدین بین یدیہ